الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ان اللہ سمیع بصیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ قرآن کریم میں سے سورہ حج ہے جس کا آخری رکوع جو ہے اس کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ رکوع جو ہے یہ بڑا جامع ہے جسے ہم قرآن کی دعوت کہتے ہیں نا، یا قرآن کا پیغام. وہ تو اصل میں یہ پورا قرآن ہے جسے ہم سورہ فاتحہ سے لے کر جو ہے وہ سورہ ناس تک اس شکل کے اندر جو ہے وہ پاتے ہیں. یہ پورے کا پورا قرآن جب ہم کہتے ہیں نا وہ تو یہ پورا ہی ہے. البتہ بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی جز ہوتا ہے ہم اس کو بھی قرآن کہتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے وہ ایک آیت ہے یا ایک سورت ہے تو وہ ہے تو قرآن ہی کی، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ قرآن کا ایک جز ہے، ٹھیک ہے نا، کل نہیں ہے. کل قرآن تو جو ہے نا وہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے. اور یہ پورے کا پورا جو ہے یہ اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا، یہی سنت ہے اور یہی ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے نا وہ
قرآن حکیم میں بعض مقامات ہیں جن میں بات کو تفصیلاً بیان کیا گیا، اور بعض ہیں جہاں اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا پھر مفصل کیا گیا۔ تو اب مفصل آپ سمجھتے ہیں، اور کسی جگہ کسی چیز کو جو ہے وہ اجمال کے ساتھ جب بیان کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک خلاصے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، وہ آپ نے پوری پڑھی ہے تو وہ ظاہر ہے آپ نے تفسیر کے ساتھ پڑھی ہے۔ اب کسی آدمی کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک لب لباب جو ہے نا وہ ڈیلیور کر دیں، اب وہ آپ ظاہر ہے اتنا ٹائم تو آپ نہیں لیں گے، نہ ایک ایک لفظ سنائیں گے جو آپ نے وہاں پڑھا، تو وہ آپ نے مہینے میں پڑھی تھی، اب اس کو جب وہ آپ آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اور صحیح خلاصہ وہ ہے جس میں آپ جو سمجھ لیں کہ اس کا جو ساتھ ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا وہ اس تک جو ہے وہ پہنچا دیا۔ اس طرح قرآن حکیم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں قرآن کی یہ دعوت جو ہے نا اس کو اسی طرح پیش کیا گیا ہے، ایک خلاصے کے طور پر۔ انہی میں سے جو ہے نا وہ ایک مقام یہ بھی ہے۔ قرآن حکیم کی جو دعوت ہے اس کی دو سطحیں ہیں۔ ایک دعوت ہے جسے کہتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں دعوت عمومی۔ تو دعوت عمومی سے مراد یہ ہے عام دعوت، اور عام دعوت سے مراد یہ ہے کہ عام انسانوں کے لیے، جو بھی آدم کی اولاد ہے تمام انسانوں کے لیے وہ دعوت ہے۔ اور بالعموم قرآن کریم میں جب یہ دعوت پیش کی جاتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس، اور آپ نے غور کیا کہ ابھی ہم نے یہ جو آیات پڑھی ہیں ان میں یہیں سے بات شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الناس۔ اب اس کی دوسری سطح کیا ہے؟ دوسری سطح یہ ہے کہ یہ جو پہلی دعوت ہے جسے میں نے دعوت عمومی کہا ہے، یہ دعوت جس نے قبول کر لی ہے اس کے لیے پھر دوسری دعوت ہے، اور وہ جو دوسری دعوت ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ عام نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، ان کے لیے جنہوں نے پہلی دعوت جو ہے اس کو قبول کر لیا، اب ان کے لیے یہ دعوت ہے۔ اور یہ دوسری دعوت جو ہے اس کو ہم دعوت عمل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پہلی دعوت جو ہے جسے میں نے دعوت عمومی کہا ہے اس کو آپ دعوت ایمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے عمل کی بات جو ہے وہ بعد میں ہوگی، پہلے ایمان کی بات ہوگی۔ اگر کوئی ایمان ہی نہیں لایا، کوئی شخص ایمان نہیں لایا تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ یا روزہ رکھ، حج کر، اس کے لیے نہیں۔ تو یہ جو دعوت عمومی ہے یہ اصل کے اندر دعوت ایمان ہے، اور وہ جو دوسری دعوت ہے وہ دعوت عمل ہے، ایمان اور عمل، ٹھیک ہے۔
تو وہ دعوت خصوصی ہے، خاص لوگوں کے لیے۔ یہ پہلی 4 آیتیں جو ہے نا ان میں دعوت عمومی ہے، اور دوسری 2 آیات میں دعوت خصوصی ہے۔ لیکن ہمارا جو یہ وقت ہوتا ہے اس میں ہم یہ 6 آیتیں تو نہیں پڑھ سکیں گے، لہذا اس کو ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ دعوت عمومی ہوگا، اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ دعوت خصوصی ہوگا۔ اب یہ جو دعوت ایمان ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تو یہی 3 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، دوسرا آخرت پر ایمان، تیسرا ایمان بالرسالت یا رسالہ اور رسول، اس کے اوپر جب وہ ایمان۔ اب یہ جو اللہ پر ایمان ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہم اگرچہ وہ ہم سے متعلق تو وہ دوسری دعوت ہے، لیکن صحیح معنوں میں ہم نے یہ پہلی دعوت کو بھی قبول نہیں کیا ہوا، یا قبول کیا ہوا تو شعور نہیں ہے، لہذا یہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ ایک تو ہے اللہ کی ذات، اور ایک ہے اللہ کی صفات۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک ہوتا ہے، اللہ کی صفات میں بھی شرک ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات میں تو جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی کسی کو بیوی سمجھنا، کسی کو اللہ کے ماں باپ سمجھنا، کسی کو اولاد سمجھنا اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح اللہ، اور دنیا کے اندر اس طرح بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگ جو ہے نا وہ نہیں رہے جو اس طرح کا شرک کرتے ہوں۔ مطلب ویسے عیسائیوں کے ہاں ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تصور ان کے بیٹے کا بھی ہے، بہرحال جو یہ شرک فی الذات ہے۔ لیکن باقیوں کو چھوڑیں، مسلمان جو شرک کرتا ہے نا وہ شرک فی الصفات ہوتا ہے بالعموم، ٹھیک ہے نا۔ وہ کچھ لوگ جاہل آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ میں نے کہا مسلمان تو آپ یہ کہیں گے جی فلاں وہ ہو سکتا ہے کوئی علی کو بھی اللہ سے اوپر کر دے، یا کوئی علی کو اللہ بنا دے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بالعموم جو مسلمان ہے وہ جو شرک کرتا ہے نا وہ شرک فی الصفات ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شرک فی الصفات کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ عام طور پر اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کچھ تو یاد بھی ہوتے ہیں بندوں کو، ٹھیک ہے نا۔ اب ان میں سے ایک نام ہے الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ معبود جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبدیت کوئی اختیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو عمل کرتا ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے وہ معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ایک ایمان والا جو ہے وہ جب اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر جب وہ ایمان لایا ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ صرف اللہ کی نماز پڑھے، اللہ کا روزہ رکھے، اللہ کا حج کرے، اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کو رکوع کرے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کسی اور جا کر جگہ سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، کسی اور کی نماز پڑھتا ہے، کسی اور کی قربانی دیتا ہے،
وہ آیا نا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ شرک فی الصفات ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس نے جو ہے وہ یہ شرک کیا ہے. اچھا، اس شرک کو ہمارے مسلمان بالعموم جانتے ہیں. بالعموم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی کوئی تو قبر کو بھی جا کے سجدہ کر دے گا، ایسے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو قبر سے جا کر جو ہے وہ اس کو سجدہ کا، قبر والے کو سجدہ ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا. وہ قبر والے کو کیا، زندہ کو بھی کر دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے اللہ کہ ایک پیر صاحب کو مطلب اس طرح ہی لوگ سجدہ کر رہے تھے جیسے ابھی ہم اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ سجدے کر رہے تھے. تو یہ ہو سکتا، لیکن اس کو آپ ذرا سمجھیں کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں. بالعموم مسلمان جو ہے نا وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی نماز، اللہ کے روزہ، اللہ کا سجدہ، رکوع اللہ کا ہی ہے، اللہ کی قربانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا صرف اللہ کی صفت صرف الہ ہی نہیں ہے، وہ 99 نام، وہ سارے صفتیں ہی ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے نا. تو اب کسی اور صفت کے حوالے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ واقف نہیں ہوتے، اس کی ہمیں کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی. دیکھیں، یہ اللہ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو ہے وہ انسان جو ہے وہ صرف اللہ کے عبد ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یا اللہ کی صفات میں سے ایک صفاتی نام یا ایک صفت العدل ہے. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں. اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، ایمان والو، اللہ تعالیٰ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. اب ظاہر ہے اللہ ہم کو نماز کا بھی حکم دیتا ہے نا، تو نماز ہم نے کیسے قائم کرنی ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے. اللہ ہم کو عدل کا حکم دیتا ہے، تو عدل ہم نے کیسے قائم کرنا ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عدل قائم کیا. اور میں جو عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا آغاز سجدہ ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا اس عادلانہ نظام کا قیام ہے، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، حج اللہ کا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اس میں تبدیلی کرے تو میں کیا کروں گا؟ اگر میں اللہ کو الہ مانتا ہوں تو کیا میں اسے برداشت کر لوں گا؟ وہ میری مسجد بند کر دے، وہ مجھے نماز پڑھنے سے روکے، ٹھیک ہے، تو کیا میں اسے برداشت کروں گا؟ نہیں کروں گا. اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں کہ جو اس عدل کے خلاف چل رہا ہے اور وہ اپنا نظام قائم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں صرف یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک المالک بھی ہے، بادشاہ کہتے ہیں حکمران کو
حکمران اس کو کہتے ہیں جس کا حکم چلتا ہے، جس کا نہیں چلتا وہ حکمران نہیں ہوتا، جس کا حکم چلتا ہے وہ حکمران ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے حکم میں بھی شرک برداشت نہیں کرتا، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنی حکومت میں اور اپنے حکم میں کسی کا شرک برداشت نہیں کرتا۔ تو شرک صرف وہ سجدہ کرنے سے تو نہیں ہوتا، شرک تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ شرک جو ہے یہ ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اور دیکھیں ایک شرک وہ ہے جو ایک فرد کر رہا ہے، ایک شرک وہ ہے جو ایک قوم کر رہی ہے، اور ایک شرک وہ ہے جس میں آپ کو اتنی ریلیکسیشن ہے کہ آپ چاہیں تو وہ شرک نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کریں۔ جو حکومت شرک کروائے گی وہ تو حکم سے کروائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ ذرا اب ٹائم نہیں ہے لیکن آپ تفصیلاً اس بات کو جو ہے وہ غور کریں کہ ہم اس حکومت کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ گزار ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ حکومت طاغوت کی ہے، طاغوت ہے۔ وہ قرآن کریم کے اندر ہے نا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اس کے ساتھ اللہ پر ایمان لایا۔ یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان تو لا رہا ہے لیکن طاغوت کا تو کفر ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ ہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ تو یہ اللہ کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہے نا وہ کوئی کم نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہے نا، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو کئی قبر کو سجدے کو بھی نہیں سمجھتے، پھر وہ ان کے لیے وہی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے اوپر ایمان کی دعوت جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات۔ اچھا جی، اب جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا لحاظ رکھ کر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، قیامت کا دن جو ہے وہ اس کے بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ کس نے جو ہے نا وہ اس کے برخلاف زندگی گزاری، اور کس نے جو ہے وہ اس ایمان کا تقاضا جو ہے وہ پورا کیا۔ اب ایمان بالرسالت کیا ہے؟ ایمان بالرسالت، یہ جو رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا، یہ اصل میں پریکٹیکل کے لیے، ویسے پھر کسی وقت سے ہی یا پچھلے کسی درس میں اس کا تذکرہ میرے خیال میں آ بھی چکا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں جی، رسول وہ رستہ عملاً جو ہے وہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان کا مطلب کیا ہے، کس طرح تم جو ہے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کے اوپر اللہ کی صفات اس کے تقاضے پورے کر کے تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ ہے راستہ جو رسول نے بتایا ہے، یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو منتخب کیا، ان کو اپنا پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب اس کو ذرا یہاں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے جسے فاستمعوا لہ، جس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ یہاں یہ توجہ کی اہمیت سمجھ لیں۔ عام طور پر جو ہے نا وہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال میں اگر کسی کو یاد ہوگا صبح مولوی صاحب نے کون کون سے مقام تلاوت کیے تھے. مجھے نہیں پتا، شاید اس نے کوئی ایسے مقام تلاوت کر دیے ہوں جو ایک حافظ کو ہی پتا ہو سکتا، لیکن اگر انہیں پچھلیاں 10 صورتیں جو بھی پڑھی ہیں تو وہ بھی نہیں یاد ہونی. ٹھیک ہے نا. وہ اس وقت بھی نہیں سمجھ آئی تھی، وہ سن پیچھے کھڑے کو بھی نہیں پتا لگا تھا کیا پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا. سمجھنا تو درکرار، اگر وہ مقام زبانی بھی یاد تھا تو مشکل سے ہی بندہ اپنے مسئلے حل کر رہا ہوتا ہے، اپنے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. فاستا میں اولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ کے ساتھ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک برکت ہر چیز کی ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. یہ قرآن، اس کو بھی اگر گلے میں باندھ لو گے تو ہدایت تو نہیں ملتی. کوئی برکت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہدایت تو ملے گی اس کو دھیان کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے سے. اس زبردستی نہیں گھسے گا. آدمی کہے کہ میرے دل و دماغ میں زبردستی گھس جائے گا، جی اللہ کا کلام ہے تک کہ نہیں آ جائے گا. اللہ پھر کیوں کہتا ہے؟ سورہ اعراف کے آخر میں جا کر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جس وقت قرآن پڑھا جائے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو. وانصتوا، خاموش رہا کرو. آپس کی باتیں جو ہے نا وہ ابھی جو گفتگو یہاں ہو رہی ہے، اگر پیچھے کوئی بندہ، دو بندے آپس کی گفتگو کریں گے تو یہ بات کم از کم اس دوران کی بات تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ وہ کوئی دوسرے دو کا بھی ڈسٹربنس پیدا کر دیں گے. یعنی ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی، وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ دوسروں کا بھی دھیان جو ہے نا وہ ادھر نہ رہے. اور مکے کے جو لوگ تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اسی لیے وہ سورہ حامیم سجدہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اس میں یہ بات آتی ہے. یہ ایک پلاننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں مشرکین مکہ کی پلاننگ تھی. وہ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. یہ کافر کہتے ہیں دوسرے کافروں کو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو توجہ کے ساتھ نہ سنو. وَالْغَوْا فِيهِ، بلکہ شور شرابہ کرو. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شاید اس طرح تم جیت جاؤ، غالب آ جاؤ، ورنہ مغلوب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن بھی سمجھنا ہی پڑتا ہے توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں فرمایا یا ایھا الناس، لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے جسے توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. اب ذرا یہ سمجھ لیں جی، یہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت کا جو ماحول تھا، قرآن حکیم کی یہ خوبی ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ماحول میں ایک بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمارے لیے ہے، ساری بات ہمارے لیے ہے. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی 1400 سال بعد کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہو رہی ہے وہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اور آج 1400 سال بعد ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار انہوں نے کی سمجھ آندی سی، یہ ساری گل تو ساڈے لیے ہے. ہو سکتا ہے 200 سال بعد، 400 سال بعد، 500 سال بعد لوگ پڑھیں، وہ کہنا انہوں نے جڑے 200 سال پہلے پڑھتے رہے انہوں نے کی سمجھ آندی سی.
ٹھیک ہے نا. بات تو آج ہم پر کلیئر ہو رہی ہے، ان کو کیسے جو ہے وہ سمجھ آتی ہے یہ. اچھا پھر آپ جو ہے نا وہ ایک علاقے کے لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کر رہے ہیں، وہ مشرق میں جا کر، اور پھر آپ جا کر مغرب کے اندر وہ بات جو ہے وہ اتنے فاصلے پر پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو اسی طرح جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہ ہم نے اس کو ویسے یہ سمجھا ہوا اللہ کا کلام ہے، تو بس باقی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ آئے گی. اب بات اس ماحول کے اندر جو ہے وہ کی جا رہی ہے جو بت پرست ماحول ہے، یعنی پتھر کے بت ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا ایک سر ہے، دو بازو ہیں، پیٹ ہے، ٹانگیں ہیں، اور ان کو وہ پوجتے ہیں. اچھا یہ جو بت پوجنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا جی اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے جینیس لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی فرق ہوتا ہے فلسفے کا. ایک تو عوام ہوتے ہیں نا، تو عوام تو اسی طرح ہی سمجھتے ہیں جس طرح ہمارا خیال ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں جی یہی بت جو ہے یہی مجھے روزی دیتا ہے، یہی مجھے اولاد دیتا ہے. جس طرح ہمارے بھی کئی لوگ جا کر سمجھتے ہیں کہ پیر ہی پتر دندا ہے، یا وہ قبر والا پیر دندا ہے، جیندہ نہیں تھا. تو وہ اس طرح وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سمجھتے ہیں. لیکن اصل میں اس کا فلسفہ کیا؟ فلسفہ اس کا وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ خوگرے پیکرے تھی انسان کی نظر، مانتا کوئی آن دیکھے خدا کو کیوں کر. یہ مشکل ہے کہ جس کو دیکھا نہیں ہے اس پر کنسنٹریشن کیسے ہو، دھیان کیسے اس کی طرف جو ہے وہ جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دھیان کو قائم کرنے کے لیے ہم نے بنایا، باقی یہ نہیں دیتا ہمیں کچھ، یہ تو ہم نے اپنی ملتا وہاں سے ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اپنے دھیان کو، اپنی کنسنٹریشن کو قائم رکھنے کے لیے. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو تم نے بنایا ہے، یہ شکل تم نے کہاں لیا؟ اللہ کا تو کوئی جسم نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں. یہ تم نے نقشہ کہاں سے لے کر جو وہ بنایا ہے؟ تو یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ سامنے اسی کے اندر سمو کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن سے بھی تم دعائیں کرتے ہو. دعا کرنا کیا ہوتا ہے؟ دعا کے بارے میں سمجھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت کا مغز ہے، ساتھ ہے، اور دعا ہی حقیقت کے اندر عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ آ کر پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، تو آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ یعنی آپ چاہتے ہیں میری دکان، میرا کاروبار چلے، تو آپ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اچھا ایک چیز سمجھ لیں، ایک ہے اس دنیا کے اندر جو بھی اسباب ہیں اس کے حوالے سے نہ تو کوئی بندہ ہی سمجھتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، اور نہ یہ کوئی گناہ ہے. مثال کے طور پر میرا کوئی عزیز ہے، دوست ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں، خط لکھتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ بھئی میرا کاروبار نہیں چلتا، پیسے بھیج مجھے، میں نے اس کاروبار کو پروموٹ کرنا ہے. کوئی شرک نہیں. ہم عام طور پر جو ہے نا وہ اس طرح ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اصل بات کیا ہے کہ ان اسباب سے ماورا، ان سے آگے، ٹھیک ہے نا،
جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے، پھر ہم جو ہے نا وہ، جب ہم کسی قبر کے اوپر جاتے ہیں، کسی مزار کے اوپر جا کر اسے کہیں کہ میرے کاروبار کو ترقی دے دے، تو اس وقت وہاں وہ اسباب نہیں ہیں. اور یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے سن لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسباب کے ساتھ تو ہم بھی سن لیتے ہیں اور بھی سن لیتے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ قادر اور قدیر بھی ہے. وہ جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ قادر اور قدیر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں شرک تو تب ہوگا جب وہ ان اسباب سے اوپر جا کر جو ہے نا وہ کسی سے اولاد مانگیں گے، کسی سے کوئی مدد مانگیں گے، کسی سے کوئی اپنی پریشانی یا اپنی کوئی ضرورت حاجت وہ جو ہے نا وہ مانگیں گے. لیکن یہ ہے کہ انسان یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن سے بھی تم جو ہے نا وہ اس طرح اپنی حاجات، ضرورتیں، پریشانیاں، اپنے دکھ درد کے اندر جو ہے وہ مدد مانگتے ہو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے بھی جمع ہو جائیں، وہ جتنے بھی ہو سکتے ہیں سارے کے سارے جو ہے وہ جمع ہو جائیں. وہ بے شک جب وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو اور وہ علی حجویری ہو یا یہ پاک پتن میں کوئی اتھے بھی ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. جتنے بھی کوئی سارے بھی جمع ہو جائیں تو وہ تو مکھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. فرمایا سارے مل کر، اور وہاں تو وہ مثال وہی دی گئی نا کہ یہ جتنے بھی تمہارے بوت ہیں عرب کے اندر یا دنیا کے اندر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ یہ سارے جو ہے وہ مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگلی بات کیا ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز سلب کر لے، اٹھا لے، ٹھیک ہے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. یعنی وہ اسی طرح کرتے تھے پکا کے جو ہے نا وہ اپنی وہ کھاتے تو کوئی جانور پرندے ہی تھے نا، تو لیکن وہ وہاں رکھ دیتے تھے ان کے آگے بھی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اگر چاہیں کہ ان کے آگے رکھا ہوا جو کوئی بھی حلوہ مانڈا ہے تو اگر اس کو جو ہے وہ مکھی کوئی اٹھا کے اڑتی ہے تو وہ اس سے چھڑا ہی لیں. لا یستنقذوہ من، یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا بہت ہی کمزور ہے، ضعیف، ضعف، بودا، نکما، اس کو اس معنی میں بھی آتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ نکمی ہو نا، اس معنی میں بھی آتا ہے. نکما ہے طالب بھی، اور نکمی ہے وہ چیز جس کو اس نے اپنی طلب بنا لیا. مطلوب جس کو طلب بنا لیا وہ بھی نکمی ہے. اچھا یہ بات بڑی اہم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلوب اچھا ہونا چاہیے، لیکن اچھا مطلوب وہی بنائے گا جو خود طالب اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر طالب ہی بے وقوف ہے تو وہ مطلوب کیسے اچھا بنا سکتا ہے. میں اس کو ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھا دوں کہ میں یہاں 3 چیزیں رکھتا ہوں. ایک میں نے کوئی سونا رکھا، چلو سونے کی اینٹ رکھ دی ہے، اور ایک جو ہے وہ میں نے کوئی ٹوکری جو ہے وہ کھلونے رکھ دی ہے. ایک میں نے جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، کوئی کیش رکھ دیا ہے، کوئی 5000 کا نوٹ رکھ دیا. اب 3 آدمی ہیں،
میں ان کو بلاتا ہوں، مثال کے طور پر وہ بچہ جو ہے اس کو بلاتا ہوں، ایک بچہ ہے اس کو بلاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ تم اس میں سے ایک چیز اٹھا سکتے ہو، وہ تمہاری ہے، ساری نہیں، ایک اٹھاؤ گے، جو مرضی اٹھا لو۔ اب وہ جو اس کی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ، اور غالب گمان ہے کہ وہ کھلونا اٹھا لے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اس نے اٹھا لیا، اس کے لیے سونا بھی بیکار ہے اور اس کے لیے وہ نوٹ بھی جو ہے وہ کاغذی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس کو پتا ہے فنکشن وہ کھلونے کا، وہ اس کو جو ہے وہ اٹھا لے گا۔ پھر میں یہی تین چیزیں رکھ کر جو ہے نا وہ ایک عام آدمی کو، وہ سونے کی جگہ آپ ہیرا سمجھ لیں، کیونکہ سونے کو سارے پہچان لیتے ہیں نا، ہیرا سمجھ لیں، جس کو جو نہیں پہچانتے پتہ نہیں کی شے، ہیرا سمجھ لیں۔ اب وہ کسی عام آدمی کو جو ہے میں بلاتا ہوں کہ بھئی یہ تین چیزیں ہیں، ان میں سے جو ہے وہ آپ ایک اٹھا لیں، ایک کی آپ کو اجازت ہے، تینوں نہیں، تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ اٹھائے گا پیسے نو، ٹھیک ہے نا، وہ 5,000 کا نوٹ اٹھانے کی اٹھائے گا، اس کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا وہ مطلوب طلب جو ہے نا وہ اس کی ذہنی۔ اچھا، اب کوئی جوہری جو ہیرے جواہرات کا کام کرتا ہے اس کو میں لاتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یہ تین چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک چیز تو اٹھا لے، بس وہی تیری ہے، باقی پڑی رہنے دے۔ تو اس بات کا یقین ہے کیونکہ وہ پہچان رکھتا ہے، وہ ہیرا اٹھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب سب نے اپنی آزاد مرضی سے جو ہے نا وہ یہ عمل کیا ہے، اور جیسی ان کی، یوں سمجھ لیں کہ جیسی ان کی ذہنی سطح عقل سمجھ تھی اس کے مطابق انہوں نے ان کی طلب بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طرح سمجھ لیں کہ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے نا وہ اس کی کوئی طلب ہوتی ہے، اس طلب کے پیچھے زندگی گزارتا ہے، اور اس میں سب سے گھٹیا طلب، سب سے نکمی طلب، درجہ بدرجہ سمجھ لیں اس کو، سب سے نیچے والی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ سب سے نیچے والی بات کیا ہے کہ انسان زندگی گزارے اپنے لیے، اس کو کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے زندہ ہے، اسی کو نفس پرستی کہتے ہیں۔ یہ بھی شرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اور یہ جانور ہے، بے شک دو ٹانگوں پر ہے، یہ چار ٹانگوں پر چلنے والے جانور کی مانند ہے۔ وہ جو قرآن کریم کے اندر فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہے، چوپایوں کی مانند ہے، اور بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ اس کی ساری بھاگ دوڑ کیا ہے؟ اپنی ذات ہے، مطلب جو میں کروں وہ میرے لیے، وہ میری اولاد کے لیے ہو جائے، میرے گھر والوں کے لیے ہو جائے، میری جائیداد، میری صحت، یعنی میری خیر، باقی جدھر مرضی جان، ٹھیک ہے نا۔ اپنا، وہ جسے کہتے ہیں نفس پرست انسان، اپنے آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو جانور کس کے لیے گزار رہا ہے؟ وہ بھی اپنے لیے گزار رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، کبھی آپ غور کریں، انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ جانور کی مماثلت ہے اس میں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ہم پیدا ہوئے نا تو ظاہر ہے ہمارے ماں باپ تھے، ہمارا کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا یا ہماری کوئی خواہش نہیں تھی، بس پیدا ہو گیا۔ ہمیں تو جب شعور آیا تو پتہ لگا کہ ہم پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی تھا، ہمارے ماں باپ تھے۔ اچھا، وہ ہمیں پالتے رہے، پھر ہماری کوئی تعلیم، یہ
اچھا ہمیں نہیں پتا وہ کہاں سے کماتے تھے کہاں سے لاتے تھے، اس اوکھے رہے وہ اوکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم پال گئے. پھر انہوں نے جو ہے نا وہ شادی کر دی، پھر انہوں نے ہمیں گھر بنا دیا یا ہم نے اپنا گھر بنا لیا، ٹھیک ہے نا. اب وہ آؤٹ ہو گئے اور اب ہمارے بچے پیدا ہو گئے. اب ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے کماتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں، یا اوکھے ہندے سوکھے ہندے کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سارا اب وہ سب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ہم کبھی صبح بھاگ رہے ہیں کبھی شام کو بھاگ رہے ہیں. یہ بیمار ہے اس کو اٹھا کر اسپتال لے جا رہے ہیں، وہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہے وہ حل کر رہے ہیں. تو اسی طرح اب آپ غور کریں، جو جانور کا بچہ ہے، پرندے کا بچہ ہے، اس کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اور وہ ماں باپ سیانے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں مویشی وغیرہ رہتے ہیں نا، ان کی فطرت بدل چکی ہوتی ہے. جو فطرت پر رہتے ہیں وہ پیر رہتے ہیں، جوڑے کی شکل میں رہتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ جس چڑی نہ مرضی چڑا اڑ کے چڑی چڑے نہ آئے اڑ گئی، نہیں، وہ پیر ہوتے ہیں. اچھا کبھی آپ اس بات کے اوپر جو ہے وہ غور کریں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چڑیا انڈا دینے کے بعد گھونسلہ بنانے لگے. ساڈے تو پھر بھی کہہ دیں چل ابے دے گھر چلے ہی جاواں گے. کبھی کوئی آپ پیئر دیکھیں کہ وہ انڈے سے پہلے اتنی سینس اس میں عقل ہے نا کہ یار گھونسلے میں انڈا دینا ہے، ورنہ وہ ساڈے گھر رہن والی مرغیاں جتنے سے اتایا دے دیتا، کیونکہ ان کی فطرت مسخ ہو گئی ہے ہمارے ساتھ رہتے رہتے. تو وہ جو ہے نا وہ اب ان کو پتا ہے کہ ان انڈوں میں سے بچے نکلنے ہیں. وہ جب گھونسلہ بناتے ہیں نا تو وہ دونوں چڑیا اور چڑا مل کر بناتے ہیں. یہ کبھی آپ نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے؟ جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر ان کو وہ خوراک دیتے ہیں، اور اتنی سینس ان کو ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو کس طرح کی خوراک دینی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا انسان کی بچے کی ماں کو پتا ہے کہ جی اس کو میں نے کون سی خوراک دینی ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا وہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی خوراک وہ خود کھاتے ہیں وہی آ کر بچے میں منہ میں نہیں ڈالتے. وہ اس طرح کی نرم غذا جو ان کا بچہ جو ہے نا وہ ہضم کر سکتا ہو وہ لا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. اور ڈالتے بھی کیسے ہیں؟ ہمارے ہاں تو لوگ جو ہے نا وہ صرف یہ مثالیں ہی جو ہے وہ دیتے ہیں نا کہ ہم اپنے حلق سے نکال کر بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا. وہ تو اپنے حلق سے نکال کر ڈالتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں کہیں سے اس نے ایک لذیذ قسم کی کوئی نرم سنڈی منہ میں ڈالی ہے اور وہاں سے اس کا مشن ہے کہ یہ میں نے آ کر بچے کے حلق میں ڈالنی ہے. رستے میں نہیں کھا رہی، ٹھیک ہے نا، آ کر اس کے حلق میں ڈالے گی. وہ بچہ بڑا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب ان کے پیر بن گئے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ان کی اپنی ذمہ داری ہے. پھر وہ یہ سرکل شروع ہو گیا. یہی سرکل ہمارا. تو یہ جانور کے برابر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ آپ کہیں جی ہم نے تو ایسے مکان بنائے ہیں، وہ ویسے کبھی ان کے بھی اس طرح کے گھونسلے وغیرہ آپ دیکھیں تو بڑی اس کے اندر سینس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی کاراگری اس کے اندر جو وہ بڑی ٹیکنیک کے ساتھ وہ بناتے ہیں. تو ان کو اس طرح کا وجود ملتا تو وہ شاید ہم سے اچھے بنا لیتے، اس طرح کے مکان بھی بنا لیتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو جانور اور انسان ہے، کیا فرق ہے؟ تو پھر کس مقصد کے لیے انسان اعلیٰ ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ مجھے ہاتھ ایسے دیے گئے، مجھے ٹانگیں ایسی دی گئی. پھر روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا کھانا جو ہے نا وہ ڈھونڈنا ہے. ان کا کوئی بینک نہیں ہے، کوئی سٹور نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, روزانہ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کرنا. پھر اس میں موسم خراب ہوتے ہیں, جھڑیاں لگتی تھی پہلے ہمارے زمانے میں, جب بچپن کے زمانے میں ہفتہ ہفتہ 10 دن جھڑیاں لگتی تھی, اس میں بھی اپنے بچے بھی فیڈ کرنے ہیں, اپنے آپ کو بھی اپنی بھی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کو کس بنیاد کے اوپر عزت دی گئی ہے؟ اس وجہ سے نہیں دی گئی. اس وجہ سے اس کی بنیاد پر تو انسان اور جانور شاید بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ کیوں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, بے شک ہم نے انسان کو عزت دی ہے, اس کو جو ہے وہ تکریم دی ہے. وہ تکریم اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے مالک کو پہچانا ہے یا اپنے مالک کو جو ہے وہ نہیں پہچانا. اس بنیاد کے اوپر اس کی جو ہے وہ تکریم ہے. اب یہ تو بات میں بتا رہا تھا کہ ایک انسان جو ہے نا وہ بس اپنے لیے زندگی گزار رہا ہے, تو یہ سب سے نیچے کی بات ہے. اب اس سے اوپر ایک آدمی اپنی برادری کے لیے, اپنی قوم کے لیے, یہ اس سے بہتر ہے نا. یعنی یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے سے بڑھ کر وہ ہر برادری کے, اپنی برادری کے دکھ درد, ٹھیک ہے, یا کسی کی ضرورت, کسی کی پریشانی, اس کی فلاح, اس کی بہبود, یہ اس کا ٹارگٹ ہے. اور اس کا مطلوب ذرا اوپر ہو گیا نا, وہ خود پرست ہے. اس سے آگے کہتا ہے یار برادری کیا ہوتی ہے, قوم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اپنی برادری بھی ہے, قوم بھی ہے, اصل میں تو انسانیت ہے. انسانیت کی فلاح بہبود, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. اب دیکھیں, یہ وہ جس طرح وہ میں نے آپ کو 3 چیزیں رکھ کر بتایا تھا نا کہ اب مطلوب جو ہے نا وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. انسانیت کی خدمت, انسانیت کی فلاح, انسانیت کی بھلائی, یہ بھی ایک مطلوب ہے. اور سب سے اوپر کیا مطلوب ہے وہ میں نے جو ابھی آپ کو بتا دیا کہ اپنے مالک کو پہچاننا, پھر اپنے مالک کی رضا جو ہے, اس کی رضا جوئی کے لیے جو ہے نا وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دینا. اور اس میں یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی. مثال کے طور پر آپ اپنی قوم کے لیے بھی کام کریں, آپ انسانیت کے لیے بھی کام کریں, انسانی حقوق کو اللہ تعالیٰ نے بتایا, لیکن کس لیے؟ کہ میرے رب کی رضا اس میں ہے. میں اس عادلانہ نظام کو قائم کرنا چاہتا ہوں جس میں انسانیت کی فلاح ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے, اللہ کی رضا اس کے اندر ہے. تو گویا کہ میرا مقصود, میرا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس طرح مطلوب بنا لیے نا, جس طرح تم نے بنا لیا ہے, یہ بت بنا لیے ہیں, اور یہ تو فرمایا کہ ضعف طالب والمطلوب, گویا کہ جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 2 جو ہے نا وہ پورشن ہے. یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے پرانے زمانے میں یہ قلعے ہوتے تھے نا, تو قلعوں کے اوپر چڑھنے کے لیے اس کو کہتے تھے کماند پھینکی جاتی تھی. تو وہ کماند اوپر جا کر, اچھا کماند میں پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو انسان اپنی طاقت سے کوشش کرتا تھا کہ اونچی سے اونچی پھینک لوں. ٹھیک ہے, کیونکہ اوپر چڑھنا, تو اگر آپ اوپر پھینک ہی نہیں سکے تو پھر تو وہ فیل ہو گیا, آپ پھینکتے وقت ہی فیل ہو گئے. اچھا, اب وہ زیادہ اوپر چلی گئی ہے, تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو رسے کو پکڑ کر اوپر وہاں تک جانا ہے. یعنی دونوں مرحلے مشکل ہیں. اسی طرح جتنا مطلوب جو ہے وہ آپ اونچا بنائیں گے, اتنی آپ کو اس کے لیے جدوجہد بھی اونچی کرنی پڑے گی, اور زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی. وہ جدوجہد کا ذکر تو آگے آئے گا اگلے درس میں, لیکن یہ سمجھ لیں اس کے یہ 2 حصے ہیں. ایک تو پہلے اگر مطلوب جو ہے وہ نکما سا بنا لو گے تو جدوجہد بھی تھوڑی بہت کرنی پڑے گی, اتنی نہیں کرنی پڑے گی. تو فرمایا کہ ضعف طالب والمطلوب کہ کمزور ہے, بودا ہے, طالب بھی
اور جو اس کی طلب ہے، جو اس کا مطلوب ہے، جس چیز کو اس نے پسند کیا وہ بھی نکما ہے۔ اور فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر، یہ جنہوں نے یہ نکما مطلوب جو ہے وہ بنا کر زندگی گزار دی، یہ اصل میں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ قدر جو ہے نا، وہ ایک قدر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جی فلاں آدمی میری قدر نہیں کرتا، اصل میں قدر ہے ویلیو، قیمت، مول، کہنا کی مول پایا تو میرا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو مول ہے یا قیمت ہے وہ ویلیو، وہ مطلب ہے کوئی مول نہیں پایا انہوں نے اللہ دا، جنہوں نے جو ہے نا وہ نکما جو ہے نا وہ مطلوب بنا کر بیٹھ گئے، نکمی طلب کے پیچھے جو ہے وہ زندگی گزار دی، اپنی ذات کے لیے گزارتی، اپنی نفس پرستی میں زندگی گزار دی، اپنا پیٹ بھرنے میں، اپنے بچے پالنے میں زندگی جو ہے وہ گزار دی، اپنی رہائشیں بنانے میں زندگی گزار دی، اور درمیان اس سے اوپر بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن پھر سب سے اوپر کیا ہے؟ اپنے مالک کو پہچانا، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار دی، یہ ہے پھر سب سے اونچا مطلوب۔ تو فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر، یہ مطلوب کے تعین میں یا مطلوب کی پہچان میں غلطی کرنے والے اصل میں یہ اللہ کی قدر نہیں جانے، اللہ کی ویلیو نہیں سمجھے، اللہ کو نہیں پہچانے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، اور وہ غالب آ جانے والا ہے۔ یعنی کوئی چیز وہ قادر اور قدیر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ جیسے وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ جس نے وہ ہیرے کا انتخاب کیا ہے تو اس کو پتا کہ یہ ہیرا آ گیا تو یہ 5,000 بھی آ گیا اور ساتھ وہ کھلونا بھی آ گیا، یہ سب کچھ اس میں ایک میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ تو جس نے اللہ کو مطلوب بنایا، اب اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ جد و جہد میں گزر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً بڑا قوی ہے اور غالب آ جانے والا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول اور انسانوں میں سے بھی۔ اب یہ وہ ایمان بے رسالت کی بات آ رہی ہے۔ رسول عام طور پر ہم جو ہے وہ ہمارے یہی سمجھا جاتا ہے کہ رسول انسانوں میں سے ہیں، لیکن رسول فرشتوں میں سے بھی ہیں۔ اگر رسول کا مطلب سمجھ جائیں تو پھر کوئی دقت نہیں ہوتی۔ رسول یا رسالہ، رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، اور رسول جو ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اللہ سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا عوام تک پہنچنا ہے نا، لوگوں تک پہنچنا ہے، اللہ سے لوگوں تک پہنچنا ہے۔ لیکن درمیان میں 2 رسول ہیں، ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ بھی پہنچا رہا ہے، پھر دوسرا رسول ہے انسانوں میں سے، وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، اسی طرح دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے من الملائکۃ رسلا، فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں مطلوب کے انتخاب کی تعلیم دینے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہیں ایک رسول، بھیجے ہوئے ہم نے رسول، پھر تمہارا مطلوب جو ہے وہ نکما کیوں ہے؟ پھر تمہاری طلب جو ہے وہ اتنی گھٹیا کیوں ہے؟ پھر تو تمہاری وہ تمہیں ایک اعلیٰ نصب العین جو ہے وہ بتانے کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے، پھر تمہیں نصب العین جو ہے یا اپنی وہ طلب جو ہے اس میں غلطی کیوں لگ رہی ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر،
اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے پیچھے ہو رہا ہے، یا ان کے آگے پیچھے کو جانتا ہے۔ کن کے آگے پیچھے کو؟ جن کے لیے رسول بھیجے ہیں، یعنی جن کے لیے رسول کو بھیجا گیا ہے، اب اللہ ان کے آگے پیچھے کو جانتا ہے کہ انہوں نے رسول کی بات کی طرف کتنا دھیان کیا، اللہ کی بات کی طرف کتنا دھیان کیا، اور جو ہے نا وہ کس چیز کو نصب العین بنا کر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے پیچھے کو۔ جیسے ہم کسی کہہ رہا میں تیرے اگے پیچھے نو جاننا، تو مینو کی دسنا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور انہوں دا اگا پیچھا کٹ کے رکھ دے گا جس ویلے اس کی طرف پہنچو گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ، سب ریکارڈ ادھر ہی جا رہا ہے، اور جب اس کے پاس پہنچو گے تو وہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دے گا۔ لہذا جی یہ جو زندگی ہے اس میں کامیابی یہ ہے کہ انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے زندگی گزارے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹ ہمیں بھی لگا ہوا ہے، جانور کو بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے پاس تو خزانے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر فریج پڑے ہوئے ہیں، بینکوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے وسائل ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری پریشانی نہیں جاتی۔ جانور روزانہ کی اپنی جو بھی روزی ہے نا روزانہ کی بنیاد کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ہے نا وہ اپنے حواریوں سے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا تھا نا کہ کیوں پریشان ہوتے ہوگے، کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح خالی پیٹ جو ہے وہ اٹھتے ہیں، پیٹ بھر کے لوٹ آتے ہیں، صبح پھر توکل کے اوپر جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی ہمارے خلاف جانے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، کہ تم نے ان معاملات کو یا ان ضرورتوں کو اتنی اہمیت دے دی کہ تم نے اپنی آخرت کو، آج کی اس ملاقات کو تم نے بھلا دیا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیا آ گئے ہو تم اب ہمارے پاس اکیلے ہی جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ ساری رکاوٹیں تم پیچھے ہی چھوڑ کر آ گئے، وہ بیریئر سارے پیچھے ہی رہ گئے جن کی وجہ سے تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میری یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، اور میں اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرف نہیں جا سکتا، میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکتا، وہ سارے کام ہوتے ہی پہ رہ گئے، اور تو آ گیا یہاں۔ تو یہ وقت آنا ہے جی، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم اپنی زندگی کسی اعلیٰ مقصد کو سامنے رکھ کر جو وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اپنے مالک کو پہچاننا اور اپنے مالک کی کبریائی کے لیے اپنا جان اور اپنا مال جو ہے وہ لگانا۔ یہ ہے اصل جگہ جہاں بندے کی صلاحیت بھی لگنی چاہیے، جہاں بندے کا مال بھی جو ہے وہ لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔